کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا لمحہ آیا ہے جب صبر کی دیواریں اندر سے ٹوٹنے لگیں، جب امید کی شمع بجھنے لگے، جب دل صرف رونا چاہے لیکن آنسو جیسے ختم ہو چکے ہوں؟ کبھی ایسا وقت آیا ہے جب آپ نے سجدہ تو کیا لیکن زبان پر کوئی دعا نہ آئی، دل میں صرف ایک ہی سوال گونجا، کیا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ جب راتیں لمبی ہوں اور آنکھوں سے نیند روٹ جائے، جب وسوسے دل میں جگہ بنانے لگیں کہ شاید میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر آپ نے یہ سب جھیلا ہے تو سنیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے، کیونکہ سب ختم نہیں ہوا، اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے امید لگاتے ہیں اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز چھن جائے، ہر راستہ بند ہو جائے تو اللہ کی رسی کو کیسے تھامیں؟ جب شیطان بار بار مایوس کرے تو کیسے یقین کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے؟ جب دل چیخ چیخ کے کہے کہ بس اب صبر ختم، اللہ پہ بھروسہ کیسے کریں؟ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جن سے گزر کر انسان مضبوط ہوتا ہے۔ زندگی میں سب سے بڑا امتحان ہی جب آتا ہے جب آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ انسان کہتا ہے بس سب کچھ چھوڑ کے اس دنیا کے کسی ایسے گوشے میں چھپ کر بیٹھ جاؤں جہاں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دل بوجھل، ڈپریشن، خاموشی، جانے کیا کیا ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں۔ بس وہی ٹائم ہوتا ہے جب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا ہار مان لیتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے ہم کس حال میں ہیں، ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ بے شک صبر آسان نہیں ہوتا، لیکن صبر کے بعد ملتی ہے کامیابی، ایسی کامیابی، ایسی خوشی جو کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ صبر کا امتحان سب سے بڑا تحفہ لے کر آتا ہے، سب سے بڑی خوشی، اور یاد رکھو آزمائش کبھی خالی نہیں جاتی۔ اگر صبر کر لیا، اگر امید نہیں چھوڑی، دعا کرتے رہے تو وقت آئے گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تم حیران رہ جاؤ گے اللہ کی مہربانیاں دیکھ کر۔ تو اے سننے والے، حوصلہ رکھو، صبر کرو، اپنے رب سے جڑے رہو، کیونکہ آزمائش کی سب سے مشکل گھڑی تمہیں اللہ کے پاس لے کر جا رہی ہے۔ اللہ کی آزمائشیں زندگی میں کبھی اتنی خاموشی سے آ جاتی ہیں، ان کی کوئی آہٹ ہوتی ہے اور نہ یہ دنیا کو نظر آتی ہیں، نہ سنائی دیتی ہیں، نہ کوئی پوچھتا ہے، کسی کو کچھ خبر ہوتی ہی نہیں۔ بس ہم کس اذیت سے گزر رہے ہیں اور اکیلے، کیونکہ اللہ جب آزماتا ہے تو تنہائی دے دیتا ہے، خاموشی دے دیتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، تاکہ بندہ صرف اسی سے مانگے، اسی پر بھروسہ کرے۔ یاد رکھو، جن کی آزمائش زیادہ بڑی ہوتی ہے ان کا رب سے رشتہ بھی خاص ہوتا ہے۔ اللہ کی خاموشی اس کی حکمت ہوتی ہے۔ جب اللہ خاموش ہوتا ہے تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم صبر کرتے ہو یا شکایت، یا اس کے در سے چلے جاتے ہو۔ وہ دیکھتا ہے کہ تم کتنا اس پہ یقین رکھتے ہو، اس کی رحمت پہ۔ ہم چاہتے ہیں ہر چیز کا فوری حل، راحت، سکون، لیکن آزمائش میں فوری کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صبر ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے۔ تو تم پر اگر کوئی آزمائش آئی ہے تو گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے بہت قریب ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی کو سن رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب وہ تمہاری مانگی ہوئی دعا کا بہترین صلہ دے گا۔ آزمائش چاہے کتنی ہی خاموشی سے تمہاری زندگی میں آئی ہو، اللہ کی رحمت تمہارے حق میں بولے گی اور تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ بس یقین رکھو، صبر کے ساتھ دعا کرتے رہو۔ اصل میں ہم چاہتے ہیں سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو جائے، اور اگر دیر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہماری قسمت خراب ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، دل برداشتہ نہ ہونا چاہیے۔ پتہ ہے صبر کرنے والے کچھ لوگ دھوکہ کھا کر بھی مسکرا دیتے ہیں، جھوٹے الزامات پر خاموش رہتے ہیں،
تکلیف سہ کر بھی اپنے رب پر یقین نہیں کھوتے۔ یہ صبر کا وہ سفر ہے جس کی آواز کوئی نہیں سنتا سوائے عرش والے کے۔ وہ سب جانتا ہے۔ صبر کرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی تکلیف، اپنے غم میں بھی دوسروں کے لیے آسانیاں کرتا ہے، کسی کا برا نہیں چاہتا۔ وہ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتا ہے، اور یہی لوگ قیامت میں اللہ کے قریب ہوئے ہوں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، صبر کرنے والوں کی امید اللہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا اور انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی درد چھپا ہے، اگر آپ بھی صبر کر رہے ہیں تو سن لیں، اللہ کی مدد آپ کے بہت قریب ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو آزمائش میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، وہ صبر کرتے دیکھ کر آپ کا مقام بلند کر رہا ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقام بلند ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ان کے ساتھ رہتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے خاص بندے کہلاتے ہیں وہ جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی سے بنائے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا والے کچھ بھی کہہ لیں لیکن اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو ان کا کچھ بھی نقصان ہو نہیں سکتا، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں توڑ نہیں سکتی۔ زندگی کی دوڑ میں اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں اتنا وقت لگ گیا، شاید اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو پہلے ہی کچھ ہو جاتا اگر ہونا ہوتا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی مدد وقت پہ ہی آتی ہے، نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد۔ یہ تو بس تمہاری آزمائش ہے، تمہارا صبر ہے، تمہاری دعا ہے اور اللہ کی مدد ہے۔ وہ تمہارے لیے بہترین لمحہ چن رہا ہے۔ ہم لوگوں کی باتوں میں، اپنی پریشانیوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی آواز سنائی نہیں دیتی، جبکہ اللہ فرما رہا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم غور ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم اس وقت اس مشکل کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا کہ ہماری مشکل کبھی ختم بھی ہوگی۔ صبر نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ ابھی دعا مانگی اور ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے، اور ہم بھول جاتے ہیں اللہ کی مدد کا وقت اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، ہماری جلد بازی کے حساب سے نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ نہ تو بھول جاتا ہے نہ دیر کرتا ہے، بس وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کہاں تک مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر آپ تنہا ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بس وہ ہمیں آزما رہا ہے اور آزما کے بلند مقام دینا چاہتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا جس کے لیے ہم نے اتنی دعائیں کی تھیں، ہم شکایت کرنے لگتے ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کا انعام وہ ہوتا ہے جو ہمارے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے چھوٹا ہے اور اللہ دیتا بڑا ہے۔ ہم ایک راستہ دیکھتے ہیں، اللہ کئی راستے بنا دیتا ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تم ایک دعا مانگو گے، اس کے قبول ہونے میں دیر لگے گی، اللہ اس کا بدلہ ایسا دے گا کہ تم سجدے میں جا کر رو پڑو گے۔ بس تم صبر کرو، اللہ پہ یقین رکھو، اللہ سے محبت کرو، اور بس نیت صاف رکھو۔ اللہ جب دیتا ہے تو اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اس کی رحمت تھکتی نہیں ہے، اس کی محبت ختم نہیں ہوتی، اور اللہ کے انعام معمولی نہیں ہوتے۔ اگر آپ میں کوئی بھی کسی بھی آزمائش میں کوئی بھی شخص ہے تو یقین کریں اللہ آپ کو بہت جلد آپ کے صبر کا انعام دینے والا ہے۔ ہمت نہیں ہارنا ہے، دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، اللہ اپنا فضل کرنے والا ہے انشاءاللہ۔